اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی آج ہم سیرت النبی پارٹ 2 کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو مکمل کریں گے، اور جو ورک شیٹس آپ کو بھیجی تھیں اس کو بھی آج کی کلاس میں ہی پورا کریں گے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ ٹاپکس میں بڑی جامع باتیں لکھی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے، اور یہ ہم دیکھیں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 2 سے لے کے 155 کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے تم میں ایک عظمت والا رسول بھیجا، ٹھیک ہے، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، تمہیں وہ چیز بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور جو احکامات قرآن میں تھے اس پر انہوں نے عمل کر کے بتایا، ٹھیک ہے۔ تو حکمت جو ہوتی ہے نا زندگی میں، جب ہم اللہ سے حکمت مانگتے ہیں تو اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ ہمارے ذہن حکمت پر کھول دیتا ہے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے علم پر عمل کی توفیق مانگنی چاہیے، تو ہی انسان کو حکمت اور عافیت والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسروں کے لیے غصہ اور حسد اور یہ چیزیں کم ہو جاتی، ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہی دنیا میں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طریقہ کار سے بتایا کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اسی لیے سیرت کا پڑھنا بے حد ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں مسلمان اللہ سے بالکل نہیں ڈر رہے، اس لیے تو مسجدیں خالی ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو مرد کی نماز تو مسجد کی نماز ہے، تو مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر غفلت ہو رہی ہے گھر میں بھی پڑھنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے، اس چیز کو ذہن ہی نہیں آتا اس بات پر کہ ہم نے کل اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اللہ نے ہم سے سوالوں کے جواب پوچھنے۔ تو آج دیکھیں آج کے دور کی گرمی تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں، تو اللہ نے جہنم بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، جنت بھی بنائی ہے۔ تو یہ بہت باریک چیزیں، سیرت کو بار بار پڑھنا، اور الحمدللہ بے حد کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت پہ۔ اگر سیرت نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی افادیت اہمیت سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہماری زندگی ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں سورہ اعراف میں آیت نمبر 7 سے لے کر 157 کی روشنی میں 4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ آپ دیکھیں کہ گوریا کس طرح باہر کے ملکوں میں، زیادہ تر اسکینڈینیوین کنٹریز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو ابھارتے ہیں۔ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں آج بھی ان کے نبی کی عظمت قائم ہے۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا ہل جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی مسلمان غافل ہے، نہیں، یہ ایمان ایسی زبردست چیز ہے۔ کتنی پھر ریلیز نکلتی ہیں، کتنی جگہ سیمینارز ہوتے ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی ہے تب بھی لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایمان لانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے تعظیم کرنا۔ تو یہ جو ہم نے پہلی کلاس میں بھی دیکھا تھا کہ 3 سال سے پہلے کے بچوں کو روشناس کرانا ہے اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا بتانا ہے۔ جب اللہ کے نام کا بتائیں گے، روشناس کرائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتائیں گے، تو پھر بچے جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعظیم تو دل میں تبھی آئے گی نا جب ہمیں صحیح معنی میں ہم نے سیرت پڑھی ہوگی، قرآن کو پڑھا ہوگا، تبھی سمجھ آئے گا۔ اور قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے؟
کیا مطلب ہے لفظی مطلب قرآن کا؟ سارے لوریاں سن رہے ہیں. جی جی بالکل، بار بار پڑھنے والی کتاب. ٹھیک ہے، اس کا یہ قرآن کا مطلب ہے. تو اب دیکھیں اگر اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو گرامر سے پڑھیں، تصوف کے لحاظ سے پڑھیں، لفظی ترجمہ یاد کرنے کے حساب سے با محاورہ اس کی تفسیر کتنی دفعہ آپ قرآن پڑھیں، ہر دفعہ نئے زاویے آپ کے پاس آئیں گے، نئے اللہ تعالیٰ کے علوم اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں انسان پر. تو اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرنا، مقصد ہی یہ مسلمان کا کہ اللہ کے یہ حکم کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیلایا پوری دنیا میں، یہی کام امت پر آج فرض عین ہے. جنہوں نے علم حاصل کیا ان کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ آگے جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن حد تک پھیلائیں، اور نازل ہونے والے نور قرآن کی اتباع اور اس پہ ثابت قدم رہیں. اچھا، ثابت قدم والی چیز بڑی مشکل ہے. آپ دیکھیں 4-5 سال کے لیے قرآن کی کلاس کو جوائن کرنا، اس کو پڑھنا، اور پورا ہو جاتا ہے 5 سال میں چلے میکسیمم. ثابت قدم کیسے رہیں گے کہ اب آگے آپ خود بھی پڑھائیں، اس پہ عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، یہ ثابت قدمی ہے. اسی طرح سے انبیاء کرام کو جب ڈیوٹیز ملتی تھیں تو استقامت پر، اسی کو استقامت بھی کہتے ہیں کہ اس پہ ثابت قدم بھی رہیں، آپ کے قدم بھی بالکل صحیح رہیں اور راستہ بھی سیدھا ہو، وہ استقامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی عبادات میں استقامت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے اللہ سے کہ یا اللہ قائم رکھنا، یہ تو ہمارے نبی ہے نا. اب دیکھیں ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، ہمارا برا نفس بھی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا سو لو، کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی. یہ جو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ نماز بہت گھروں میں ہے لیکن قرآن پاک کم گھروں میں ہے، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہے ہی نہیں. یہ اس چیز کے اوپر جب آپ چیک کریں گے نا اپنے رشتہ داروں کو تو ہدیہ دیا کریں. اب تو بڑے اچھے اچھے پیجز میں قرآن پاک موجود ہے، لفظی ترجمے میں بھی ہے، تفاسیر بھی ہیں. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادیت بازبان رسالت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ذات اور گھرانے کے اعتبار سے تمام لوگوں سے بہتر ہوں. تو اللہ نے یہ امت بھی تو بہتر بنائی ہے نا. جب ہم اس امت میں آ گئے ہیں تو اصل میں تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے. یہ تو بڑی غفلت ہو جائے گی جب انسان آخرت میں پچھتائے گا کہ اس کو دنیا میں آ گیا دنیا میں اور یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل میں کام کیا کرنا تھا، کیا کام کرنے تھے، ڈیوٹیز کیا. اسی لیے گھبرایا ہوا دل، خوف زدہ دل کہاں کسی کو اپنے آپ کو نہیں تسلی دے سکتا، اپنے گھر والوں کو کیا دے گا. اور دائیں بائیں پڑوس الا ماشاء اللہ 3-4 کوئی اور افراد ہیں ایسے جہاں تک حوصلہ اور دین اسلام پہنچایا جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ سچے پکے ہو کے سیرت کو پڑھ کے قرآن کے ساتھ تعلق بنا کے اور اس کو پھیلانے کا کام کریں. عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی. لیکن آپ دیکھیں یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ بہت تیزی سے دین اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ، اور بہت کام ہو رہا ہے. خواتین آن لائن تجوید کراتی ہیں، تفسیر کراتی ہیں، اور بہت خواتین کے اندر جذبہ ہے جو میں نے اپنے اتنے سالوں کے میں دیکھا ہے کہ جو بھی سیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر طلب ہے. اب سکھانے والے پر یہ منحصر بہت زیادہ ہے کہ اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کا مزاج کیسا ہے، تاکہ سامنے جو بیٹھے ہیں وہ واقعی میں. اور یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ان کے اخلاق اچھے تھے اور انہوں نے نرم مزاجی سے دین کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچایا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اور روز قیامت اللہ کا جو جھنڈا ہے انبیاء کرام کا جو اللہ نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ساری امت اس کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ جب تک تمہارے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتے. اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور یہ ایک دم نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے، جب یہی نہیں پتا کہ قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے تو یہ نقطہ نہیں سمجھ آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو مومن نہیں ہو سکتے. ہائیسٹ لیول ہے. اب آپ دیکھیں
کتنی عورتیں ہیں جو خامندوں کو خدا بنا کے گھروں میں بیٹھتی ہیں، اپنی اولادوں کو اتنا زیادہ پوجتی ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ عشق والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں ہم نے اپنے فرائض پورے کرنے، خاوند کے حقوق، بچوں کے فرائض پورے کریں، بس۔ عشق اور محبت یہ تو اللہ کے ساتھ ہے، تبھی انسان مسلمان سے مومن کی معراج تک پہنچتا ہے۔ اور اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی خواہش ہو نا کہ میں دنیا میں میرے دل میں اللہ کی محبت سب سے اولین ہو، اللہ کے نبی کی محبت سب سے اعلیٰ ہو، اب آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کیسے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کام سارے کر رہے ہوتے ہیں، خامدوں کے حقوق، بچوں کے فرائض، میکا سسرال، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں سب سے اولین محبت کیا ہو گئی؟ یہ اللہ چاہتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی زندگی، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کتنی اچھی زندگی، سادہ زندگی گزاری۔ سادہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بالکل ہی دنیا رہن سہن ایسا کر لیں کہ لوگ کہیں کہ لو جی بالکل ہی بیچارے فقیر ہیں، نہیں، دل کے اندر سادگی ایسی ہونی چاہیے کہ دنیا کی طلب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے قائد ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر گواہ ہوں، ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی، اس وقت بھی میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ اب یہاں سے کیا ہے کہ دنیا میں جو انسان اپنے آپ کو بدعات سے بچائے گا وہی حوض کوثر تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں کتنی کتنی چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں نا دین میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد دنیا مسلمان اگر دین اسلام میں نئی چیزیں خود سے شامل کر لیں گے اور اس پر اجر و ثواب کی نیت بھی رکھیں گے، تو وہ کام جو میں نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، اگر میری امت کرے گی تو وہ بدعت ہے۔ خود سے جو بنا لیا نا، اور پلس کیا اس پہ اجر و ثواب کی نیت بھی رکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اب یہ بدعت بنے گی، اور جو بدعت ہے اس کی سزا ہے، ایک چیز غلط ہے اور تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ پھر حوض کوثر پہ کی جو بات آتی ہے نا، اتنی بڑی بات ہے کہ شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاندی کے کٹورے میں پانی پلائیں گے اور پیاس کی طلب ختم ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں پیاس کی بات ہوتی ہے نا، ہمیں پیاس لگتی ہے، حوض کوثر، نزا کی پیاس، حشر کی پیاس، یہ کتنی سخت پیاس ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو اس پیاس کو جو سنتا جاتا ہے حدیث وہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اپنی سوچ کو حدیث کے مطابق فٹ کر کے اللہ سے توفیق مانگیں کہ واقعی میں، ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں لفظ آتا ہے نا کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، یہ جذبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ لوگ کہتے ہیں جہاں سے جو چیز اچھی ملتی ہے لیتے جاؤ، تو جہاں سے جو چیز اچھی مل رہی ہے اس کا تعین اس کو کون بتائے گا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ کرنی ہے؟ خود ہی انسان بتائے گا تو مغالطے میں رہ سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، بدعت کر سکتا ہے، کیونکہ خود ہی بتا رہے یہ اچھا ہے۔ نہیں، اللہ کے نظر میں، اللہ کے سامنے شریعت میں کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا چیز اچھی ہے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس پر عمل کی توفیق مانگیں گے، تو پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے امتی تمام انبیاء کرام کی امتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ جس طرح تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت زبردست بات ہے۔ اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کر دوں چلتے چلتے۔ دیکھیں حج پہ جب جانا تھا نا، اللہ نے توفیق دی، تو یہ اس چیز کا فوبیا تھا کہ ہائے لوگ زیادہ ہوں گے، میرا دم گھٹ جائے گا۔ تو اچھا بہرحال شروع میں جانا کا اتفاق ہوا، آہستہ آہستہ وہ حرم مطاف میں بھر گیا، باہر کی طرف بھر گیا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، اور اذان کے بعد جب نمازی نکلتے تھے نا حرم سے، ایسا دل خوش ہوتا تھا کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمع غفیر ہے مسلمانوں کا، جمع غفیر ہے، تو کتنے خوش ہوتے ہیں نا۔
تو بات ہے فوبیا تو پھر سائڈ پہ رہ گیا نا، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ آپ کا دل کیا کرتا ہے۔ زیادہ مسلمانوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں بس صرف ہم اکیلے مسلمان بننا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ دل میں اس چیز کی وسعت ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ٹھیک ہے؟ تب بھی اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ ان سب چیزوں کی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن ہم کیونکہ مختصر سا دیکھ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اتنی آگاہی لیں گھریلو خواتین، ورکنگ لیڈیز، بچے، کہ ان کو بنیادی، بالکل بنیادی چیزوں کا پتہ ہو، اور پھر آپ ڈیٹیل میں ضرور کتابوں کو پڑھیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ساری مخلوق حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی، عیسائی، مسلمان سب اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ہم درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے، آپ ہی کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور دنیا کا 1000 سال اس دن ایک دن ہوگا، تو آپ دیکھیں کتنا لمبا دن ہوگا۔ جتنی جلدی جنت میں چلے گئے سانس ٹھیک ہو جائے گے، ہے نا؟ یہ وہ چیزیں جن کو بار بار آپ پڑھیں، آپ کے اپنے گھروں میں سیرت کے کلاسز کروائیں، اور آسان بنا دیں کہ خواتین تک بات پہنچے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں جاگے، اور واقعی میں الحمدللہ جہاں کی سیرت کی کلاسز ہوتی ہیں بہت خواتین کے اندر جذبات جاگتا ہے، پھر وہ رک ہی نہیں سکتی کہ ہم قرآن نہ پڑھیں۔ پھر ہوتا ہے کہ اچھا جس پر نازل ہوا اس کی زندگی ایسی ہے، تو دیکھیں تو صحیح کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ جھوٹا، کذاب کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا دعویٰ کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا ہوا تھا، یعنی کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ، الا ماشاء اللہ 1-2 خواتین نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اتنی جاہلیت ہے، اور اگر نہیں اس دین کو سمجھیں گے تو یہ جو کذاب ہیں پھر ان کی باتیں مانیں گے۔ لیکن الحمدللہ ختم نبوت پہ دیکھیں کتنا کام ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جتنے اسلامک ملک ہیں، بہت زیادہ اس چیز کی آگاہی پھیلانے کے لیے مختلف تنظیمیں جو بنائی گئی ہیں ختم نبوت کی حیثیت سے، ان کے لیکچرز، بکس، خواتین، اپنا مرد اس چیز میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ جیسے قادیانیوں نے مرزا قادیانی کو آخری نبی بنایا نا، اب ظاہر ہے یہ اس چیز میں حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ جس طرح درود پاک پڑھنا ضروری ہے نا دن میں، اسی طرح سے ختم نبوت کے لیے بھی آگاہی حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا بے حد ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس چیز کے بارے میں آپ اپنے بچوں سے اور رشتہ داروں سے پوچھا کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ واقعی میں کیا خواتین کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران فرمایا میں تمام انبیاء کرام میں آخری نبی ہوں، اور تمام امتوں میں آخری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اب تھوڑے سے مختصر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے چند پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ اچھا یہ چیز ایسی ہے، ذکر جو ہے نا بے انتہا انسان کے دل میں ٹھنڈ ڈالتا ہے نا؟ قرآن میں ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو بات یہی ہے کہ ہر آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یہ کام اللہ کی نظر میں ہے نا، اللہ میرے غم زدہ مشکل حالات کو جانتا ہے، مشکل کے بعد آسانی آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ وہ گمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو گمان تم مجھ سے رکھو گے میں وہی معاملہ کروں گا۔ اور آج کی دنیا میں
لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے، جو آپ کا اورا ہوتا ہے، آپ کی سراؤنڈنگز میں وہی پازیٹیوٹی ہوتی ہے. اور اگر لوگ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، منفی سوچ رہے ہیں، تو ان کے گرد پھر منفی کام، منفی لوگ، منفی حالات ہی گول دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ کافروں کی اپنی ایک انالیسز ہے جس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، جو لفظ بنایا انہوں نے اورا ہے انسان کا، پازیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی. اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں کیا ہے عمل کر کے بتایا کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے. رزق حلال بہترین چیز ہے. جن گھروں میں مرد کمارے مبارکباد کے مستحق ہیں، ورنہ سود کا اثر ہوا فضا میں ہے. اور لوگ واقعی میں اپنے آپ کو شعوری طور پر محنت کر کے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، رشوت سے، سود سے بچاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. اب آپ اسی کو دیکھیں، ہے نا، اپنے ذاتی انتقام جو ہے نا، یہ ایک دم نہیں آتا، کیونکہ ہمارے اندر یہ جو روحانی بیماری ہے نا، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، اس پہ جب ہم ورک آؤٹ کریں گے نا تو پھر ذات میں سے نکل کے مخلوق کا خیال آئے گا. جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی کہ اللہ نے جب سجدے کا کہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا ان کے علم کی بنا میں، ہے نا. تو علم میں تو پھر آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے. اللہ اللہ اللہ. میں جب بھی کوئی نئی کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں نا، لیکن اللہ نے انسان کے لیے علم جب رکھا تو جو ساتھ مرضی اٹیچ کی ہے نا، اس میں پھر ہم مغالطہ کرتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ اللہ کو سوچتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اتنے ہی عظیم، اتنے ہی بڑے لگتے ہیں. پھر ذرا بھی نہیں دل کرتا کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے. یہ بھی ایک دم میں نہیں آتا. جب آپ مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کریں گے نا، تو صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر جس میں شکوہ نہیں ہوتا، شکایت نہیں ہوتی. تو پھر اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا 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 دل ایسے پاکیزہ بنا دیتے ہیں. تبھی آپ لفظ سنتے ہیں، قلب سلیم، نفس مطمئنہ. پھر یہ الفاظ انسان کے کان میں آتے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے کہ ہاں میرا دل بھی قلب سلیم ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، زیادہ سخی اور بہادر تھے. سخی کو دیکھیں آپ، حاتم طائی کا آپ نے سنا سخاوت میں یہ اپنے اندر مزاج بنانا ہے کہ کیا میرے اندر سخاوت ہے. گھر میں 2 مہمان آ جائیں تو کیا ماتھے پہ بل پڑتا ہے کہ ہائی اب ان کو چائے دینی، کھانا دینا. اگر گھر میں جس عورت کا یہ حال ہے نا، وہ سخی نہیں بن سکتی. کوئی گھر میں ایک دم مہمان آ جائے تو پھر دیکھیں نا کتنا برا حال ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ریسٹ چاہیے، کوئی اور بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے ریسٹ لینا ضروری ہے. اب بن بلائے جب آ رہے ہیں تو پھر ظاہر پریشانی ہوگی، لیکن یہ سخاوت اپنے اندر ہے یا نہیں. اسی لیے آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ کسی کو ہدیہ، تحفہ، کوئی چیز دے رہے ہیں تو دیتے وقت خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ لیتے وقت ہوتی ہے. اپنے اندر کو خود ہی جھانکیں کہ صرف لینے کا ہی مزاج ہے. جب لینے کا مزاج ہے پھر فقیر ہے، پھر سخاوت نہیں آ سکتی. سخاوت اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر نیت ایسی ہے نا کہ آپ ایک کو دیں، دوسرے کو، جمع غفیر کو دیں، یہ سخاوت ہے. یہ تو ٹولنا پڑے گا اپنا سینہ کہ کہاں تک. بہادری کی بات ہے تو اس میں ادب کا لحاظ رکھنا ہے. ہاں بہادری کی بات اگر مردوں کے اندر بات آ رہی ہے تو پھر جہاد کی بات ہے. یہ بہت ہائیسٹ لیول ہے، اللہ کی خاطر جان دینا جس کو جہاد کہا جاتا ہے، بہت ہائیسٹ لیول ہے. اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا، پرندوں کے اندر ایسی روحوں کو جنت کے اندر کھانا پینا بھی دیتے ہیں. اب جب پڑھیں گے، سنیں گے تو دیکھیں جذبہ بنتا ہے کہ نہیں، کہ خالی خالی اسلام ہے. دل کیا عمل کر لیا، دل کیا نہیں. پر دل کیا نماز پڑھ لی ورنہ قضا، ورنہ کہیں تو قضا بھی نہیں کرتے، بس رہنے دو. یہ مسلمان نہیں ہے. پھر انسان کے اندر وہ بہادری، سخاوت، اخلاص اور اس امت کے لیے درد پھر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. اور اب جتنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں
انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ تکبر اور فخر سے دور رہے۔ تکبر کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا میری چادر ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالنا، ورنہ حشر کے دن تمہیں چونٹیوں کی طرح چھوٹا چھوٹا بنا دوں گا اور لوگ تمہارے اوپر پاؤں رکھ کے چلیں گے۔ یہ بھی دیکھیں کیسے جج کریں گے کہ گھر میں کوئی کام والی ہے یا ہمارے سے کچھ چھوٹا ہے تو دل میں یہی امید ہے یہ ہمیں سلام کرے، میں تو بڑا ہوں، میں تو بج جان، سارے مجھے سلام کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جراثیم ہے، یہ نہیں ہونا، خود پہلے سلام کریں۔ بہو بیٹیاں گھر میں ہیں، خود سلام کریں۔ یہ ایک زاویہ ہے اپنے اندر تکبر کو چیک کرنے کا، کہ ساری امیدیں دوسروں سے، وہ سب اچھا کرے تو ہم کیا بنے، تو پھر ہم فرعون ہیں نا۔ یہ غلط ہے، تکبر کو مٹانا ہے، اس کو مدھم کرنا ہے، اندر سے نکالنا ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ اور محنت کوئی بھی جو روحانی بیماری ہے اس کو دور کرنا ہے 3 سال۔ آپ بالکل اپنے ایسٹیمیٹ، میں نے بڑے لمبے تجربوں کے ساتھ 3 سال ایسٹیمیٹ دیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا 6 مہینے میں ختم ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے روحانی بیماریاں، کیا ہوتی ہیں؟ اللہ جی لوریس جی بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ غصہ، یہ سب روح کی بیماری ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اگر ہمارے اندر اس میں سے جتنی بیماریاں ہیں ہوتی ہیں، اگر اس میں سے دور کرنے کا دھیان نہیں ہے تو پھر یہ اندر ہی اندر ہے۔ اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں خود، کیونکہ ہمارے اندر ہے نا، اس لیے ان کو نکالنا چاہیے۔ اب اگر اللہ، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کا حق ادا کرتے تھے، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جب مجھے بھی سمجھ نہیں تھی نا، تو میں یہ سوچتی تھی کہ کشمیر میں یا فلسطین میں کسی پہ ظلم ہوا ہے تو ساری اخباریں کیوں بھر جاتی ہیں؟ وہ تو اللہ نے دین کی کتابوں کے آگے بٹھایا تو سمجھ آیا کہ رشتہ داری اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے پہ کتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا تھا۔ یہ بچپن کی اور نااہلی کے زمانے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، جب اتنا شعور نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تھاٹ ضرور آتی تھی کہ ساری اخباریں اس چیز سے کیوں بھری، لوگ کیوں پریشان ہیں۔ وہ کہتے تھے مسلمان، کشمیر کا بھی ہو، فلسطین کا بھی ہو مسلمان، جہاں کہیں برما کا مسلمان، انڈیا کا ایسا مسلمان جہاں ظلم ہو رہا ہے، تو آپ یقین کریں کئی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، کئی نوافل پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا جذبہ ہے نا، یہ اسلام کی طاقت ہے کہ آپ جو انسان سامنے ہے ہی نہیں، غائب ہے، آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور یہ دعا سب سے زیادہ پہلے قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں نہ ہوتا۔ آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اس بندے کے لیے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ کو ایسے مسلمان مومن چاہیے، ان کو ہی پھر اللہ توفیق دے رہا ہوتا ہے، ورنہ رتبے درجے تو سیاستدانوں کے پاس بھی بڑے بڑے ہیں۔ کیا حکمت ہے حضرت، اسی لیے جب آپ کو ہو نا کہ تکبر اندر سے نکلے، غرور نکلے ہمارا، ہمیں تو واہ واہ سننے کا بڑا شوق ہے، لیکن پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، قرآن سے کیسے محبت کی جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں، جہاد کیسے کیا جاتا ہے، علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، صرف اور نحو کی تشکیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، پھر پڑھیں۔ اس وقت جو محنتیں ہوئیں آج تک قائم ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے، اپنا حصہ ڈالے۔ کیا خیال ہے؟ پھر مہمانوں کی میزبانی، راہ میں مشکلات جو آتی تھیں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے، اس کے باوجود لباس ان کا سادہ ہوتا تھا، گھریلو کام کاج بھی کرتے تھے۔ بعض مرد عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں، بیویوں کو، بیٹیوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، رشتہ ناتا نہیں ہو رہا تو ان کو منحوس کہہ رہے ہوتے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے زیادہ حقوق جو خواتین کے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ، اپنی بیٹیوں کے سارے اس امت کی عورتوں کے پورے کیے، ٹھیک ہے؟ اچھا تھوڑا سا عورتوں کا بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو پورا کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں تم عورتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے، تم نے اللہ کے کلمہ نکاح سے ان کو اپنے اوپر حلال کیا ہے،
تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی شخص کو نہ آنا دیں، یعنی پاکیزہ زندگیاں گزاریں، ان کا خوراک لباس کا خیال رکھنا ہے۔ جن کے بیٹے وہ ایسی تربیت کریں بیٹوں کی کہ تم اپنی بیوی کا، میری بہو کا خیال رکھنا، یہ جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو نوکرانیاں بنا کے اپنے پیر مالش ہو رہے ہیں، ہانڈیاں روٹیاں بنوا رہے ہیں۔ یہ ہندوؤں کا اندر ہے، مسلمانوں میں، دین اسلام میں کچھ نہیں ہے ایسا۔ نہ اپنے آپ کو اتنا محتاج بنا کے بہوؤں کے سامنے پیش کرے کہ جی کھانا بھی تم دو، مالش بھی تم میری کرو، میں بیٹھی ہوئی ہوں میری خدمتیں کرو۔ نہیں، یہ دس از ایبسولوٹلی رانگ، یہ احسان کے درجے میں ہے۔ تو زیادہ احسان نہیں لیتے کسی کا، بار بار ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اپنے آپ کی صحت یہی ہے کہ آپ خود چلتے پھرتے رہے، آپ کے گھر میں آئی ہے نا، عزت دیں۔ بیٹوں کو اگر غلطی ہو رہی ہے میاں بیوی میں، بیٹوں کو سمجھائیں، بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ ہمارے ہاں مرد باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہیں 2 سال 3 سال 4 سال رہ رہے، پیسہ آ رہا ہے، اور اتنا عادت ہو جاتی ہے عورتوں کو اکیلا رہنے کی، پھر وہ کہتی ہیں کہ اسٹے دیئر، جدھر تم رہتے ہو نا، دبئی، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، ادھر ہی رہو اور ہمیں پیسے بھیج دیا کرو، ہمیں تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کتنا غلط ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت اپنے غمگین اشعار پڑھ رہی تھی، جب حضرت عمر رات کے وقت چکر لگاتے تھے نا مدینہ کی گلیوں کا، وہ اشعار جو تھے وہ سمجھ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس ہے، پوچھا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر جدا رہ سکتی ہے؟ تو وہ شرمائی، تو انہوں نے کہا شرمانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کا حکم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا 3 مہینے۔ اللہ ماشاء اللہ 3 سال پاکستان نہیں آ رہے ہوتے، تو ان کمائیوں میں برکت ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ بچے کبھی اچھی تربیت حاصل کر سکیں گے؟ نہیں۔ ایک مظلوم عورت کو ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے اور اس کو پیسے کمانے کی مشین بنایا ہوا ہے، کتنا غلط ہے۔ بھئی شادیاں کر دی، اکٹھے رہو، گھر کچا ہے یا پکا ہے ان کا اپنا ہے، ان کو انجوائے کرنے دیں اپنی زندگی۔ ٹھیک ہے، گھروں میں مشکلات پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں جب ہم شریعت سے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ معاف کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بیوی کے ساتھ نرمی کا سلوک اختیار کرتا ہے۔ اور بہت بہت ایسے لوگ ہیں جو نرمی کے ساتھ بیویوں کو رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکٹھا رہیں اور نرمی کے ساتھ رکھیں، یا ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے، اور عزت دیں، عزت دیں بہوؤں کو۔ ٹھیک ہے، کسی نے اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دیا تو پھر وہ، یہ غلط بات ہے۔ وہ آج نا کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، بہن نے کی ہوئی تھی کہ نا بہو جو تھی نا وہ ساس کے پاؤں دبا رہی تھی، تو ساس کہتی ہے کہ نا ایسی خدمت گزار بہویں ہونی چاہیے بیٹیوں کی طرح کی نا۔ تو بہو نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کی بیٹی بنوں، میرا دل کرتا ہے جس طرح آپ کی بیٹیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں اماں آپ بریانی بنائیں تو آپ بناتی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ٹی وی کے آگے بیٹھوں تو آپ مجھے کہیں کہ اتنی دیر ٹی وی مت دیکھو تو میں کہوں ٹھیک ہے۔ جو بیٹیاں ماؤں کے ساتھ کرتی ہیں ساری گنتی اس نے لسٹ بنا دی، تو ساتھ نے کہا اٹھو تم جاؤ یہاں سے، تم اچھی بہو نہیں بن سکتی۔ بیٹیاں ایسے کرتی ہیں نا، بہوؤں کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا کیا حکم؟ پھر یہ اچھا بھی نہیں لگتا سننا کہ ہم کیوں سنیں، تو پھر گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ بہت بری بات ہے۔ اللہ نے اگر ہمارا گریبان، سب سے پہلے جس حدیث پہ میرا دل ایسا ہوا تھا کہ واقعی میں ایسا ہوگا، وہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے سنائی کہ ایک عالم کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کی آگ تیز ہو جائے گی۔ آپ سوچیں کہ جہنم میں تو آلریڈی آگ ہے، تو ایک عالم کو جس نے 8 سال علم حاصل کیا، 2 سال مفتی کا کورس کیا، 10 سال ہو گئے علم حاصل کیا، وہ جہنم میں جائے گا؟ ٹھیک ہے، غلط احادیث کوٹ کرنا، اپنے مطلب کی تفسیریں کرنا، اپنے مطلب کو آگے رکھ کے تو اسلام کو پھیلانا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔
شریعت کو ہی، جب شریعت کی بات آتی ہے اور دل کرتا ہے نا کافہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہوئیں، تو پھر سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر بہو بیٹیوں کے ساتھ ان کو احترام عزت دینا بے حد ضروری ہے، ورنہ پھر ساس سب سے پہلے جہنم میں جائے گی۔ کیوں اتنی خدمتیں لی؟ ایک عورت نے اپنا بیٹا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ میرے والد کے گھر سے پیغام آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، میں گھر چلی جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں اجازت لے رہی؟ ان کا خامن نے کہا تھا کہ میں 3 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم کوئی نہیں رکھنا۔ یہ حکم تھا خامن کا۔ جو رزق حلال کماتے ہیں نا، بیویوں کو صحیح اسلامی شریعت کے حساب سے پالتے ہیں تو بیویاں احترام کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہمارے یہاں معاشرے میں مرد باہر جا رہے ہیں تو عورتیں فلموں پہ بھی جا رہی ہیں، دہی بھلے کھانے بھی جا رہی ہیں، اس سے پوچھ تو لیں کہ جو تم پیسے بھیج رہے ہو اس میں سے کتنا میرا حق ہے خرچ کرنے کا، کتنا میں باہر جا سکتی ہوں، یہ پوچھنا ہوتا ہے۔ تو دوسرے دن بھی پوچھا، اس بچے نے آیا کہ امی کہہ رہی ہیں کہ میں چلی جاؤں، میرے والد کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر میں رہو۔ تیسرے دن پتہ چلا کہ فوت ہو گئے والد صاحب، بہت روئی، پھر بچے کو بھیجا تو بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہارے صبر نے تمہارے والد کے درجے آخرت میں بلند کر دیے۔ یہ ہے دین اسلام، نہیں سنیں گے تو نہیں پتہ چلے گا نا۔ اور صبر کبھی بھی نہیں ضائع ہوتا، یہ آپ لکھ کے کہیں دیوار پہ لگا لیں کہ صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اسی لیے پورا قرآن بھرا ہوا ہے نماز صبر، نماز صبر، نماز صبر، نماز زکوٰۃ۔ اور جس کو سمجھ آ جائے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ نیک کام کرنا نا۔ اسی طرح سے ایک صدقہ گناہ بھی ہے، گناہ والے کام کر کر کے گناہوں کو جاری کر دینا، غلط ہو گیا نا، بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ تو نیکی کر کے جب مزہ آتا ہے نا، علماء کرام کہتے ہیں وہ نیکی جس کو کر کے آپ کے مزاج میں انشراح پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہے آپ کی نیکی۔ اور جن کو نیکی کرنے کا مزہ آئے، یہ بھی پھر ایک اس کا مزہ ہے۔ جس طرح دے کے خوشی ہوتی ہے نا، اسی طرح سے نیکی کر کے بھی مزاج میں اللہ تعالیٰ ٹھنڈک اور وہ ڈال دیتے، یہ سیکھنا ہے۔ ورنہ یہی رہے گا دوسرے سمجھیں حکومت صحیح نہیں لوگ کر رہے، اپنے کو گھر کا کوڑا تو اٹھا کے صحیح طرح وہ کوڑے دان میں رکھ نہیں سکتے، گاڑیوں کی شیشے کھولتے ہیں کوڑا باہر، وہ وزیر اعظم نے آ کے تو آپ کی گاڑی سے نکلا ہوا ریپر نہیں اٹھانا، یہ تو خود کرنا ہے نا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 لڑکیوں کی اچھی پرورش کی، دونوں بالغ ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب ریپیٹڈ چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ حج عمرے کے لیے جائیں نا تو زندہ بچیوں کا قبرستان موجود ہے، باب عمرہ کی طرف سے جائیں نا تو انہوں نے گول گول دائرے اینٹوں کے لگا کے ان اینٹوں کو وائٹ کلر کیا ہوا ہے، وہاں جائیں نا تو خوف آتا ہے۔ اور قبرستان میں اتنی قبریں، باپ بچیوں کو خود ہی تیار کر کے لا کے اور اس میں دفن کر دیتے تھے، اور وہ بیٹیاں پیار سے ابا ابا بلا رہی ہوتی تھی، لیکن وہ شرم کے مارے، اس وقت کے زمانے میں اتنی جہالت تھی کہ لوگ کیا کہیں گے ان کا داماد ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ جی بیٹی کو جہیز دینا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ جہیز تو خیر یہ خود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یا جب دین کو سمجھتے ہیں نا، جن کے بیٹے ہیں، جب دین کی سمجھ آتی کوئی نہیں لیتے بیٹی، جس نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسی کر کے دین کی سمجھ کر کے دے دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھوٹی بات ہے۔ کیا کریں ان کو دنیا کی چیزوں کا دینا آیا ہی نہیں، بس لے لے کے جھولیاں بھرتے رہیں گے، سٹور بھرتے رہیں گے، تو پھر دل بھی تنگ ہو جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، یہ ہم سمجھنے کے لیے ریپیٹیشن کے لیے بیٹھے ہوئے نا۔ تو آپ دیکھیں وہ بھی قبرستان تھا کہ اتنی عزت ملی، نکاح ہوتا ہے مسلمان عورتوں کا، ورنہ دور جاہلیت میں ایک عورت کے پاس 20-25 مرد آتے تھے، نکاح ہوتا ہی نہیں تھا، اور پاؤں کے نشانوں سے پتہ چلتا تھا یہ 18واں جو اس کے پاس آیا ہے تو یہ اس کا بچہ ہے۔ دین اسلام کتنا خوبصورت ہے، نکاح ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے عورت کا،
اور کتنی دیر مجھے یہ آیت سمجھ ہی نہیں آتی تھی سورہ نور میں کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. میں کہتی تھی اف کتنی سخت بات ہے. طیب لوگوں مردوں کے لیے طیب عورتیں. بہت زبردست باریک لطیف سا اس میں اللہ نے اس کی جب تفسیر کرتے ہیں نا، اللہ اکبر. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کے بیٹے کو بیوی نیک ملی ہے وہ بچہ نیک نہیں ہے. بالکل وہ نیک ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں. سبحان اللہ. کتنی خوبصورتی پاکیزگی ہے نا، دھلا دھلا سا سب کچھ لگتا ہے. بہت اچھا لگتا ہے یہ. اچھا پھر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تبسم فرماتے مسکراتے تھے. معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تھے، وہاں پہ جو جہنم کا عذاب دیکھا اور مشکلات دیکھی تو ہنسنا چھوڑ دیا تھا. تبسم فرماتے تھے. تبسم مسکراہٹ. بس یہ جو ہم ہنستے ہیں نا اونچا اونچا کھل کھلا کے اتنا کہکا لگا کے، ایک مومن کبھی بھی کہکا نہیں لگائے گا. مومنہ عورت کبھی بھی کہکا نہیں لگائے گی. آپ اپنے دائیں بائیں ذرا نظر رکھ کے دیکھیں. ہاں مسکرائیں گی، ہنس لیا ٹھیک ہے. تبسم تو بہت اعلیٰ چیز ہے نا. یہ تو یہ ہے کہ چہرے پہ ذرا سی آپ مسکراہٹ رکھیں تو آپ کے ارد گرد زیادہ لوگوں کا مجمع رہے گا، کیونکہ لوگ پھر خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں نا، بات کرنی آسان ہوتی ہے. اسی لیے ساسیں جو ہے نا وہ ایک تبسم، ایک مسکراہٹ صبح صبح بہوؤں کو دیا کریں. اور لڑکیوں میں زیادہ انرجی ہے وہ دو دے دیا کریں، ایک صبح بھی دے دیا کریں، ایک شام کو دے دیا کریں. ٹھیک ہے. ساسوں کی کئی جگہ طرح نکلے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال بڑی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یار دین کی سمجھ کے ساتھ لوگ اپنے گھروں کی زندگیاں گزارے. دنیا میں تو جنت ہے کوئی نہیں، لیکن چلے اللہ تعالیٰ سکون والے گھر دے دیتا ہے، عافیت والے وہ گھر ہوتے ہیں. بات پھر وہی آ گئی، کچا ہے یا پکا ہے، 5 مرلے کا ہے یا 2 کنال کا ہے، پھر وہ اپنا ہے. پھر وہی چھوٹی سی ایک جنت ہوتی ہے جہاں خوشیاں ہوتی ہیں. اور لوگ بھاگ بھاگ کے ان گھروں میں جاتے ہیں کہ ہاں یہاں چلے جاتے ہیں، ملاقات ہو جائے گی، کھانا پینا ہو جائے گا، کوئی اچھی بات سننے کو ملے گی. ورنہ یہ دنیا میں اللہ نے مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں، امتحان سب کچھ رکھا ہوا ہے. دل کا سکون اور بے فکری والی زندگی جنت کی زندگی، وہ دنیا کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز دین کی کتابیں پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کی برائیوں پہ پہلے نظر رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں. کسی کی بھی برائی ہماری خوبی نہیں بن سکتی. نیور ایور. وہ اس کا بیچارے کا مسئلہ ہے، اس بیچاری کا مسئلہ ہے. دوسروں کی خوبیاں تلاش کریں گے، یہ اپنے خاوند بچوں کو بتائیں گے تو مردوں کے جو دفتروں کے اندر پریشر ہے نا، جو پروفیشنل جیلسی ہوتی کم ہو جائے گی. ان کو بتائیں کہ آپ اس بندے کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی خوبی بھی ہوگی. بچوں کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں. کالج میں جاتے ہیں اس ٹیچر کے اندر جو ٹیچرز کی شکایتیں ہوتی ہیں، کلاس فیلوز کی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کوئی خوبی بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی کوتاہیوں اور برائیوں کی تلاش میں نہیں رہتے تھے، نہیں رہتے تھے. یہ ایسا نقطہ ہے جو دین پڑھنے کے بعد سمجھ آئے. ورنہ اگر نہ ان کتابوں کے آگے بیٹھتے تو شاید نفرت ہی کر کے دنیا سے چلے جاتے، محبت کرنی آتی ہی نہ. اچھا، کبھی کھانے میں خامی نہیں نکالی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. خوش دلی سے کھانا کھاتے تھے. اگر مزاج میں نہیں پسند آتا تھا تو پلیٹ ذرا سی سرکا دیتے تھے، آگے کر دیتے تھے، لیکن کہتے نہیں تھے نمک کم ہے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کیا پکایا، ذائقہ نہیں آ رہا. کبھی بھی نہیں انہوں نے ایسے کہا تھا. اب دیکھیں سنت کو پڑھنا بھی سمجھنا کتنا ضروری ہے. جب ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ پہ اس پہ عمل کریں گے تو کیسا اللہ تعالیٰ ہے پرسکون ایسا گھر بنا دیتا ہے. اور اللہ نے بڑے ایسے گھر دیکھنے کی توفیق عطا کی ہے الحمدللہ. پہلے والی زندگی میں نہیں، دور جاہلیت والی بات وہ ہے کہ جب ہم روشناس نہیں تھے. قرآن تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم بچپن سے اسکول جاتے ہوئے 1 رکوع پڑھ کے جاتے تھے، لیکن سمجھ لینا یہ بہت دیر سے سمجھ آئی. لیکن میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے اتنا خوبصورت دین پھر ایسے ہی رہ جاتا. پھر جو جنت میں پہنچنے کے بعد جو اس امت میں حسرتیں آنی تھی، پھر یہ آنا تھا ہائے ایک دفعہ دنیا میں چلے جاتے. اتنی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں تھیں ہمارے دین اسلام میں. اور یہ ان ساری تعظیم اور توقیر میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے تھے اتنے
باادب ہو کے بیٹھتے تھے کہ سروں پہ پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے، اتنا ادب سے سنتے تھے۔ تو بات وہی ہے، با ادب با نصیب۔ اس میں آپ کا اسکول کی ٹیچرز کے سبجیکٹس بھی آ سکتے ہیں اگر آپ نے ٹیچر کا ادب کیا۔ اب تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی، تو وہ ٹیچرز کو بھی ایسے سلیو بنا دیے، بری بات ہے نا۔ ایک استاد ہے، وہ آپ کو دنیا کے علوم کی تعلیم دے رہا ہے، اور یا پھر قرآن حدیث کی بات ہے، تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ ادب بہت ضروری ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ ان کے چہرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سورج کی طرح روشن دکھائی دیتا تھا، مسکراتے تھے۔ آج بھی دیکھیں آپ کو ایسے پر نور چہرے خواتین کے نظر آتے ہیں، اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے معمولات کو دیکھتے ہیں، ان کے کیا معمولات ہیں، معاملات ہیں اور معاملات ہیں، تو پتہ چلے گا 5 وقت کی نمازی ہیں۔ اسی لیے چہروں پہ روپ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی پروٹیکشن کی بات ہے۔ پتہ نہیں، آپ بھی ضرور آپ پہ سے محسوس کرتے ہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اللہ کے ہاں بالکل جھک گئے نا، اور اللہ کو کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ محسوس کیا؟ کبھی آپ نے کیا ہوگا یقیناً۔ بڑی بڑی تقوی والی خواتین ہیں آپ میں ماشاء اللہ، جن کو مجھے بھی دیکھ کے رشک آتا ہے بعض دفعہ، الحمدللہ۔ اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی ہے، پاکیزہ تعلیمات میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک وہ لوٹ کرنا۔ یہ بھی جب میں نے پتہ چلا کہ علم جب آپ قرآن اور حدیث کا حاصل کرتے ہیں تو آسمان، یہ اسپیس کے میں جتنے پرندے ہیں سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پانی میں جتنی مچھلی ہیں سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ اتنا اکرام، اتنے پروٹوکول اس انسان کا جو قرآن سیکھ رہا ہے۔ تو ہم تو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تجوید اپنی ٹھیک کر رہے ہیں، تو اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا، اور شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ان کتابوں کے آگے بٹھایا، اور کتنا اللہ نے عزت بنائی نا ایسے مومن کے لیے۔ تو کوشش تو کرنی چاہیے نا، وہ کہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی سی کوششیں ہیں، لیکن انسان، اللہ تعالیٰ نے کوششیں دیکھنی ہے بیسکلی، تو کوشش پہ کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دل ہارنا نہیں چاہیے، قائم رہیں پھر۔ اور پھر یہ کہ 5 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غنیمت سمجھو، یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے مان جائیں۔ واقعی میں بڑھاپے میں آ کے احساس ہوتا ہے تھوڑا سا اور وقت ہوتا تو یہ بھی کر لیتے، وہ بھی کر لیتے، وہ بھی کر لیتے۔ بہرحال جس وقت بھی آئے وقت کو ضائع نہیں کریں، ہے نا۔ پھر فاستبقوا الخیرات، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں۔ صحت کو بیماری سے، یہ تو میں کہتی ہوں امیر ہے غریب ہے، صحت چیز ایسی ہے پیسے سے بھی اونچی ہے جس کے پاس صحت ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ اور خوشحالی کو تنگ دستی سے، اسی لیے خوشحال، اللہ نے ہمیں بہت خوشحالی دی ہے، اسی لیے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے تو شکر گزاری نکلے گی، ٹھیک ہے۔ فراغت کو مصروفیت سے پہلے، بہت سی خواتین ہیں جو اتنا دین کا کام کر رہی ہیں، جو میں کہتی ہوں اب تھکتی نہیں ہیں، تو کہتی نہیں سو لیا نا تو بس کمر سیدھی ہوگی، پھر اٹھ کے ہوتا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ تو مجھے رشک آتا ہے کہ ماشاء اللہ اتنی مصروفیت، اور وہ بھی دین کے لیے، سبحان اللہ۔ اور زندگی کو موت سے پہلے، ترمذی نے اس کو روایت کیا، ظاہر ہے زندہ ہیں تو پھر زندوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، موت تو پھر آپ دیکھیں قبر میں کتنا لمبا سونا ہے۔ اسی طرح سے والدین کی خدمت کا بہت زیادہ ہمارے دین میں کہا ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے، اور والدین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ دنیا سے انسان کی جنت شروع کرتا ہے، پھر مرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایسی ہے کیونکہ والدین کا ذکر بھی اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کہا ہے۔ سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور رحم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بے رحمی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بے شک وہ نوکر ہو، رشتہ دار ہو، یا کوئی غریب غربا کا معاملہ ہو۔ تو علم اور عمل کی باتوں میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ روزمرہ کے معمولات میں اسوہ حسنہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بار بار پڑھیں، خود بخود دل آتا ہے کہ ہمارے نبی نے اتنی مشکلات کے بعد دین اسلام کے لیے اتنی محنت کی، تو اللہ نے ہمیں تو بڑی سہولتیں دی ہیں۔
آن لائن بھی آپ کلاس لے سکتے ہیں، آپ سیرت پڑھا سکتے ہیں، آپ تجوید قرآن کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ لے لیں، آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں اجرت لے رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، بغیر اجرت لے رہے ہیں تو پھر درمیان کے 10 پاروں میں قرآن میں بار بار جو انبیاء کرام کے قصے ہیں، ہر نبی نے کہا ہم قیامت میں اللہ سے اپنا اس محنت کا اجر چاہیں گے، دنیا میں نہیں چاہیے۔ یہ آپ جو محنت کر رہے ہیں دین کی، انہوں نے خود اپنے آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، اور نماز کی بات ہوگی، رحمت کی بات ہوگی، بیٹیوں کی اچھی تربیت، حسن سلوک اور شفقت یہ اللہ سے مانگیں، اور مہنگا لباس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس میں پیوند بھی لگے ہوتے تھے۔ ایک زمانے میں تو وہ فیشن آیا تھا کہ دوپٹوں کو ایکسٹینشن لگتی تھی قمیض کے آگے بھی نا، وہ کپڑے کو ہی موڑ کے وہ لگایا جاتا تھا، تو بعض مدارس میں نے دیکھا وہ عورتیں کہتی تھی ہم نے پیوند لگایا، نیت ہی ہوتی تھی، حالانکہ فیشن کیا ہوتا تھا۔ یہ بھی کوئی آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، تو لیکن یہ کہ وہ نیت سے، اس نیت سے لگاتی تھی کہ یہ پیوند لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا لباس بھی ایک آدھ دفعہ، جیسے کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے، سنت ہے، تو اپنی قمیضوں کے اندر اپنی وارڈروب میں ایک کرتا ضرور رکھیں، کوئی ایک پیوند والا بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی پہن لینا چاہیے۔ چلیں یہاں پہ ہمارا جو مختصر سا سیرت کا تھا وہ مکمل ہو گیا، یہ دوسرا پارٹ تھا، اور الحمدللہ یہ وہ ساری باتیں تھیں جو آپ نے اسکول سے سنی ہوئی ہیں، لیکن اللہ سے یہ مانگے کہ دل میں اترے۔ مقصد یہ ہے دبیر کا کہ آپ دل کانوں سے سنیں نا، تو دل کے کانوں سے سنیں اور دل میں اتریں اور عمل کرنے کو دل چاہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے صدقہ ضرور دیں جب آپ علم کی بات سنتے ہیں، اور اللہ سے توفیق ضرور مانگے۔ کویسچنر آپ کو ورک شیٹ ملی تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں، سوالات کے جوابات دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والد گرامی اور والدہ ماجدہ کا نام مبارک لکھیں، پہلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی بتائے گا؟ جی جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا سوال یہ ہے، احمد، والدہ نے نام احمد رکھا تھا اور دادا نے محمد رکھا تھا۔ جی آپ صلی اللہ، ٹھیک ہے مائک بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل کتنے بیٹے اور بیٹیاں؟ ان میں سے کوئی 3 کے نام لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے، اور حضرت بی بی فاطمہ، اور حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت بی بی، اس کے بھی آپ نا فلیش کارڈ ٹھیک ہے جزاک اللہ، آپ اس کے فلیش کارڈ بنائیں، ذکر ضرور کریں آپس میں۔ دیکھیں 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بیٹے تھے، اور بیٹیاں تھیں 4، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے کن کن القاب سے یاد کیا جاتا تھا؟ صادق اور امین، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے آپ ان 2 ناموں سے مشہور ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، تو کافر جب بھی کوئی غلط بات کہتے تھے تو پہلے سوچتے ضرور تھے کہ نہیں یہ تو صادق ہے، سچ بولتے ہیں، اور امین ہے، امانت دار ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے بعد سب سے پہلے کون سے 4 افراد ایمان لائے؟ تو خواتین میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری دور میں کون سا معجزہ عطا ہوا؟ تو معجزہ معراج، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ یہ سوالوں کو اگر آپ لکھ لیں گے، یاد کریں گے، تو آپ فیملی میں بتائیں، اور بچوں کو بتائیں کہ اپنی کلاس میں یہ کویسچنز پوچھو، تو بنیادی بیسک چیز جو ہے نا بڑی پکی ہو جائے گی بچوں کے اندر۔ خالی جگہ پر کریں، اس میں میں دیکھیں کر رہی ہوں نمبر 6 ہے نا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو ڈیش دینے یعنی گواہی، ڈیش خوشخبری سنانے، اور عذاب سے ڈیش ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔
یہ پہلی کلاس میں ہم کر چکے ہیں. یہ سب جو پڑھا ہوا ہے نا وہی فل ان دی بلینکس میں خالی جگہ پر اسی سے ہوگی. نمبر 2 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں تمہارے والد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں مردوں میں بھی خواتین میں کیا وہ اپنے کنبے کے لیے فیملی کے لیے فائدہ مند ہیں مفید ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں 5 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی آواز پست کر دیتے اور تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے. نمبر 6 یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش کا سامنا کرنے کے لیے سب سے ڈیش کرتے اور ڈیش کا مظاہرہ فرماتے. یہ خود ہی آپ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. اور مذاکرہ کہتے ہیں ڈسکشن. تو آپ اپنی فیملی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے مختلف پہلوؤں کو آج ہم نے دیکھا ہے. اس کو دوبارہ سن لیں, کاپی پہ نوٹس بنا لیں اور پھر اس کا مذاکرہ کریں گھر میں. مذاکرہ کا مطلب ڈسکشن. آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو پالیٹکس پہ ڈفرینٹ گیمز کے اوپر کتنا گھنٹہ گھنٹہ بول رہے ہوتے ہیں. تو دین کی بات پہ بھی تو سمجھ لینی چاہیے نا. ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ میں دیکھتی ہوں بہت گھرانے جو ہیں وہ اس طرح کی زندگیاں گزاریں کہ اپنی بیویوں سے اور بچوں سے تعلیم کے حلقے ان کے بنتے ہیں اور اس طرح کی ڈسکشنز کی جاتی ہیں, مذاکرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.